الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا جناح علیہن فی آبائہن ولا آبائہم ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن الا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مهینا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا وإثما مبینا۔ ان عورتوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے باپوں، اپنے بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں اور بھانجوں اور اپنے میل جول کی عورتوں اور ملکیت کے ماتحتوں لونڈی غلام کے سامنے ہو۔ عورتوں اللہ سے ڈرتی رہو، اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر شاہد ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے نہایت رسواکن عذاب ہے۔ اور جو لوگ مومن مرد اور مومن عورتوں کو عزت دیں بغیر کسی جرم کے جو ان سے سرزد ہوا ہو وہ بڑے ہی بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن۔ ان عورتوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے باپوں، اپنے بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں سے اپنی میل جول کی عورتوں اور ملکیت کے ماتحتوں لونڈی غلام کے سامنے ہو۔ یہ جو پردے کے احکامات نازل ہوئے یعنی اسلام میں احکامات بتدریج اللہ رب العالمین نے نازل فرمائے، تو اس وقت اس کی وضاحت کر دی گئی کہ اب جو خواتین ہیں ان سے کون لوگ جا کر کے بات چیت کر سکتے ہیں، مل سکتے ہیں، ان سے گفتگو کر سکتے ہیں اور کن لوگوں سے وہ رابطہ رکھ سکتے ہیں، گھروں میں بے تکلف کون لوگ آ جا سکتے ہیں، اس کی تفصیلات بیان فرمائی گئی۔ ان عورتوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے باپ سے بلا تکلف بیٹی گفتگو کر سکتی ہے، بات کر سکتی ہے، آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ عموماً ہمارے یہاں ایشیائی ممالک جو ہے وہاں ایک شادی کا تصور ہے عام طور پر، تو اس لیے یہ زیادہ مسائل ہیں، لیکن جن ممالک میں یا جہاں پر ایک سے زائد شادی کا تصور ہے، یہ جس آدمی کا معاملہ ایسا ہے کہ ایک سے زائد شادی اگر ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ دو مکانات ہوتے ہیں تو پھر آنا جانا دونوں طرف رہتا ہے، تو ان سے بلا تکلف جو رشتے بتائے گئے ہیں اپنے بیٹے، بھائی اور بھتیجے اور بھانجے، بھائی بھتیجے بھانجے ان لوگوں سے بلا جھجک بلا تکلف گفتگو کر سکتے ہیں، آمنے سامنے آ سکتے ہیں ان لوگوں سے۔ اس کی تفصیلات سورہ نور میں گزر چکی۔ یہ اتنے قریبی رشتوں کو بھی بہرحال یہ اتنا کہا گیا ہے کہ ایسے اوقات میں اپنے ماں اور باپ کے کمروں میں داخل نہ ہو جو آرام کے اوقات ہیں، جب آدمی بستر پر دراز ہو جاتا ہے کپڑے وغیرہ اتار کر کے آرام کی حالت سے، اور اس میں وضاحت سے منع فرمایا گیا اس لیے کہ تم انہیں ایسی حالت میں دیکھ لو جو تمہارے لیے بھی شرمندگی کا باعث ہو اور مناسب نہ ہو اور ان کے لیے بھی شرمندگی کا باعث ہو۔ اور یوں بھی کسی کے کمرے کے اندر جانے سے پہلے جو ادب بتایا گیا ہے، چاہے آدمی اپنے گھر کے اندر داخل ہو تو اس کا ادب یہ ہے کہ سلام کر کے اندر داخل ہو۔ سلام کر کے اندر داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی آدمی سلام کرے گا تو گھر میں جو خواتین ہوں گی، کیونکہ دیگر بھی دوسری خواتین بھی رہتی ہیں، بیٹیاں ہوں چاہے کوئی ہو، تو وہ بھی کپڑے وغیرہ درست تو کر لے گے تاکہ اگر کسی کی غیر موجودگی کی وجہ سے انتہائی لاپرواہی سے اگر وہ آئے، اب گھر کے اندر چار دیواری میں مقید ہے تو آسانی کے ساتھ وہ جس طرح چاہے رہ سکتے ہیں اگر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو۔ لیکن مرد کو بھی چاہیے کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے یا چاہے جو ہو تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے ضرور سلام کرے۔ اس کے دوسرے بھی فائدے ہیں، سلام آدمی کرتا ہے تو سلامتی کی دعا مانگتا ہے، اطلاع بھی ہے
اور اسلام نے ایک بہترین طریقہ ملاقات کا بتایا ہے کہ سلام سے گفتگو کا آغاز ہو، ملاقات کا آغاز سلام کے ذریعے ہو۔ اگر اس کے فوائد پر صرف گفتگو کی جائے، سلام کے جو فائدے ہیں، تو باقاعدہ علماء کرام نے اس پر کئی صفحے لکھے ہیں، خطابات ہیں کہ اگر آپ غور کیجئے تو دیکھیے دنیا کے تمام ملاقاتی کلام کا سب سے اچھا آغاز یہی ہے سلام۔ اب دیکھیے اگر کوئی شخص، جیسے ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں رائج ہیں، انگلش کا بڑا زیادہ رواج ہے، لوگ بہت زیادہ واٹس ایپ وغیرہ میں تو ایسا ہے کہ صبح بخیر اردو کی لکھ دیں گے، انگلش کی گڈ مارننگ، ایوننگ، نائٹ، یہ سب چلتا ہے، جبکہ ہم کو اس سے بہتر چیز دی گئی ہے۔ اب ذرا سا تصور کیجئے کہ ایک آدمی ہے، صبح سو کر کے اٹھا، پتہ چلا اس کی دکان میں آگ لگی۔ اب آگ کی خبر آئی اور اس کے ساتھ ایک آدمی آ کر کے کہتا ہے کہ گڈ مارننگ، تو کیا گڈ تھی اس کی مارننگ؟ اب یہ دیکھیے ایک آدمی آ کر کے کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کتنی زبردست بات ہے، سلامتی کی دعا، سلامتی کی دعا، اتنا بڑا حادثہ ہے، اللہ رب العالمین تجھ کو سلامت رکھا، اللہ رب العالمین سلامت رکھے، یعنی تیرا جو کاروبار ختم ہوا ہے، اللہ رب العالمین کی سلامتی رہے گی تو دوبارہ کھڑا ہو جائے گا۔ یعنی کتنی زبردست بات اللہ رب العالمین نے بتائی ہے۔ پھر اللہ کی رحمت کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، رحمت کی دعا، رحمت آئے گی تو مصیبت کا بدل ہو جائے گی، وہ اتنی زبردست چیز ہے۔ ایک آدمی کے ہاں لاش پڑی ہوئی ہے، اس کی ماں مری ہوئی ہے، کوئی آدمی جا کر بولتا ہے کہ گڈ نائٹ، ہمت ہی نہیں ہے کیونکہ اس کا گڈ کر دے گا۔ اب آ کر کے جب آدمی آ کر کے سلام کرتا ہے تو کتنی زبردست ہو کہ اللہ کی اگر سلامتی تیرے اوپر ہے تو تیری خالہ سرپرست بن جائے گی، اللہ رب العالمین تجھ کو تسلی دے گا، صبر کی توفیق دے گا، اس غم سے نکلنے کی توفیق دے گا رب العالمین۔ یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں، ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ تو سلام کر کے اپنے گھر میں داخل ہونا چاہیے۔ ایک چیز یہ بھی، اگر ہم کسی کے مکان پر گئے تو پوری عادات سماجی ہم کو بتائے گئے ہیں، معاشرتی پوری عادات، بالکل دروازے کے مقابل نہیں کھڑے ہونا چاہیے، تھوڑا سا ایسے مقام پر کھڑا ہونا چاہیے کہ اگر پردہ وغیرہ لگا ہوا ہے اور پردہ ہٹ جائے تو بالکل سامنے کوئی ایسا منظر ہم کو نہ دکھائی دے جو ہمارے لیے بھی اچھا نہ ہو یا اہل خانہ کی بھی مزاج کو بگاڑ دینے کا سبب بن جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ دروازے سے تھوڑا سا ہٹ کر کے آدمی کھڑا ہو، نوک کرے، اور نوک کرنے کے بجائے سب سے پہلی چیز یہ کہ سلام کرے۔ سلام کرتا ہے آدمی جب ایک مرتبہ سلام کرے، 2 مرتبہ سلام کرے، 3 مرتبہ سلام کرے، اور اگر اندر سے جواب نہیں آتا ہے، آواز نہیں آتی ہے، تو یہ سمجھ لے کہ اہل خانہ کسی ایسی چیز میں مصروف ہے کہ آپ کو جواب نہیں دے سکتے، یا تو گھر میں کوئی ہے نہیں کہ آپ سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اب جیسے آج کے دور میں ہی دیکھیے آپ، موبائل ہے، آدمی 24 گھنٹہ اویلیبل رہتا ہے موبائل پر اگر چالو ہے تو، لیکن آپ کسی کو اگر فون لگا رہے ہیں وہ نہیں اٹھا رہا ہے، تو بعض لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بار بار ایک کے بعد ایک وہ رکتے ہی نہیں۔ اللہ کے نیک بندے ہو سکتا ہے وہ قضاء حاجت کے لیے ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی اور چیز میں مصروف ہو، ٹریفک میں ایسا ہو کہ اس کو گنجائش ہی نہ ہو فون نکالنے کی، بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہے، تو ذرا سا وقفہ لے لینا چاہیے۔ اور اگر کسی کے گھر پر گئے تو 3 مرتبہ سلام کرنے کے بعد جب جواب نہ ملے تو لوٹ جانا چاہیے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، انہوں نے 3 مرتبہ سلام کیے، جب جواب نہیں ملا تو آپ لوٹنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے، آپ نے ان کو بلوایا اور پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں لوٹنے لگے؟ تو کہا کہ میں نے اللہ کے نبی سے ایسا سنا تھا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اس بات پر تم گواہ لاؤ کہ اللہ کے نبی نے ایسا ارشاد فرمایا۔ جب وہ اس پر گواہ لائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصدیق ہو جانے کے بعد آپ کو رخصت کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ہے تو بھتیجوں اور بھانجوں اور اپنے میل جول کی عورتوں اور ملکیت کے ماتحتوں، لونڈی اور غلام کے سامنے، ان تمام لوگوں کے سامنے آ سکتی ہے، اس کی اجازت ہے۔ اور عورتوں، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، عورتوں اللہ سے ڈرتی رہو، اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر شاہد ہے۔ یہ احکامات بیان کر دیے گئے، اب اس کے بعد ان احکامات کو اللہ نے بیان کیا ہے، اب آپ کا جواب بھی اللہ کو دینا ہے۔ اگر یہ تمام احکامات پر آپ عمل کرتی ہو تو بڑی اچھی بات ہے، اور اگر اس سے روگردانی کرتے ہو بھی تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، آپ کے گھر والے موجود نہیں ہیں، آپ کے ذمہ داران موجود نہیں ہیں،
آپ گھر سے باہر ہو، اسکول میں ہو، کالج میں ہو، کسی اور مقام پر ہو، بازار میں ہو، کچھ خرید و فروخت کے لیے گئی ہو، آپ کے اہل خانہ وہاں پر موجود نہیں ہے، تو آپ کی نگاہیں کس بے باریکی کا مظاہرہ کر رہی ہے، کتنے شرم و حجاب ہے آپ کی نگاہوں میں، کتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہو. یہ پورا کے پورا علیم و خبیر، وہ لطیف اور خبیر، باریک بین اور بڑا باخبر ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے. تو تم کو زیادہ خیال یہ رہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کو مجھ کو جواب دینا ہے. کہ تصور جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنا آدمی گناہ سے بچنے والا، اللہ کی فرما برداری کرنے والا ہو جاتا ہے. اس تصور کو جتنی مضبوطی، مجھ کو اللہ کو جواب دینا ہے، اخلاص آتا ہے، اللہ رب العالمین کا ڈر آتا ہے، نیکی پر عمل کرنے کے جذبے کو قوت ملتی ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ کو دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو راضی رکھوں، اللہ رب العالمین مجھ سے خوش ہو جائے، میں ایسا عمل کروں، تو نیکی کے جذبے پروان چڑھتے ہیں. اس سے اللہ رب العالمین نے کہا یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر شاہد ہے. اور ایک تسلی بھی بہت بڑی ہے، اب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تیرے ہر عمل کو دیکھ رہا ہوں. تو آدمی جب نیکی کرتا ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ جس کے لیے کر رہا ہوں وہ رب باخبر ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کام کیا. ہم کسی جگہ اگر کام کرتے ہیں، بہت اچھا کام کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارے اوپر جو باس ہوتا ہے، ہمارے سے بڑا جو ہوتا ہے، وہ اس کا کریڈٹ لے لیتا ہے کہ دیکھیے صاحب یہ میں نے کیا. اب ہماری تو رسائی نہیں ہوتی ہے وہاں تک کہ محنت ساری ہماری، قربانی ساری ہماری. کبھی کبھی چمچے یہ کام کر جاتے ہیں کیونکہ وہ منظور نظر رہتے ہیں، تو دوسروں کا کریڈٹ وہ لے لیتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کام کیا، بہت بڑا فائدہ ہو گیا، لیکن کوئی آپ کا رقیب، آپ کا دشمن آپ سے حسد کرنے والا ہے، تو کوشش یہ کرے گا کہ آپ کی جو امیر ہیں، جو بڑے ہیں، جو ذمہ دار ہیں، ان کے سامنے آپ کی یہ تمام خوبیاں آ ہی نہیں پائے. خوبیاں تو بس اسی کی آئے صرف. تو اس انداز میں اس کو اجتماعی معاملہ بنا دیتا ہے کہ آپ کی شخصیت غائب ہو جائے. اب یہ سب جو مقامات ہوتے ہیں، ایسے مقامات پر بحیثیت ایک انسان کے ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ خیالات آتے ہیں. لیکن جب یہ تصور ہوتا ہے کہ ہمارا مالک، ہمارا خالق، ہمارا رب تمام چیزوں کو جانتا ہے، بڑا باریک بین ہے، ہر چیز وہ دیکھ رہا ہے، تو آدمی کو یہ تمام چیزیں کبیرہ خاطر نہیں ہوتا ہے، حوصلہ نہیں ٹوٹتا ہے، نیکی سے وہ رکتا نہیں ہے. یہ تمام کے تمام فائدے تو ہمارے لیے ایک بہت بڑی تسلی بھی ہے اس میں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منزلت، آپ کا مقام رب العالمین نے جو آپ کو عطا کیا تھا، یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ پر رحمتیں نازل ہوتی ہے. اللہ کی طرف سے درود یہ ہے کہ آپ پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں. فرشتے آپ کے لیے کے اوپر درود پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین سے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں رب العالمین سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنے کا حکم خود اللہ رب العالمین نے دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل درود جو بیان فرمائے ہیں، درود شریف پڑھنے کی جو فضیلتیں ہیں، اگر اس پر صرف کہا جائے تو کئی درس نہ کافی ہو. فضائل درود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ ایک مرتبہ اگر اللہ کے نبی پر درود بھیجتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو 10 درجے کو بلند کرتا ہے، 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور 10 رحمتیں اس کے اوپر نازل فرماتا ہے. اتنا زبردست فضیلت ہے. جمعہ کے روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بکثرت درود پڑھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حالات میں بھی بکثرت درود پڑھنا چاہیے. بڑی مشہور حدیث مسند احمد کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان، بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے، آپ نے پہلے سینے پر قدم رکھا اور کہا آمین، دوسرے سینے پر قدم رکھا اور کہا آمین، تیسرے سینے پر قدم رکھا اور کہا آمین. صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ اللہ کے نبی آج نیا معاملہ ہوا، کیا بات ہے؟ آپ نے کہا کہ جب میں نے پہلے سینے پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے آ کر کے کہا کہ لعنت ہو اس شخص پر جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور توبہ اور استغفار کر کے نجات نہ حاصل کرے، کیونکہ یہ نجات کا مہینہ ہے. جب میں نے دوسرے سینے پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے آ کر کے ارشاد فرمایا کہ لعنت ہو اس شخص پر
جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود نہ پڑے. حضرت جبرائیل نے جب یہ بد دعا کی تو اللہ کے نبی نے کہا آمین. یہ معمولی چیز نہیں ہے. اسی لیے جب بھی مجلس میں کسی مقام پر گفتگو کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ضرور مختصر والا درود کیا ہے، یہ ضرور بضرور پڑھنا چاہیے. درود شریف کا جو پڑھنے کا معاملہ ہے، صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، پوچھا کہ کب درود پڑھا جائے، آپ پر کس طرح درود بھیجا جائے اللہ کے رسول. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود سکھلایا اور یہی نماز میں پڑھنے کی ہمیں تلقین بھی کی کہ تحیات پڑھنے کے بعد یہی دونوں درود پڑھا جائے، پھر اس کے بعد دعائے معصورہ اللہم انی ظلمت نفسی، اور اس کے بعد تشہد میں جب بیٹھے اس کے بعد سلام پھیرنا. اسی کی تلقین بھی کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے بھی درود ثابت ہیں اور دیگر درود بھی سلف نے بہت سارے آپ کو ملیں گے. ائمہ تابعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر درود بھیجنے کے لیے بہت سارے الفاظ کے ساتھ دعائیں اور جملے بنائے، لیکن اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کو جوامع الکلم بنایا تھا. اور بہتر یہ ہے افضل کی طرف آدمی کو جانا چاہیے. تو درود پڑھنے کی جب پورا درود، مختصر درود نہیں پورا درود ہو تو افضل بہتر یہ ہے وہ درود پڑھا جائے جسے ہمارے معاشرے میں عموماً درود ابراہیمی کہا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اب اس میں تو کچھ لوگوں نے یہ کیا کہ ایسے درود بھی بنا لیے جس کا معنی ہی بالکل غلط ہے، جھوٹی روایتیں بنا کر کے، جھوٹے واقعات بنا کر کے، اور پھر اس کے بعد نہ جانے درود لاٹھی اور نہ جانے کیا کیا بنا دیا، ہزاری اور لاٹھی درود، درود تنزینہ، نہ جانے کیا کیا بنا لیا. اچھا یہاں تک کے معاملہ، اس میں غلط سلط الفاظ کے ساتھ ساتھ بدعقیدگی کا بھی معاملہ. یعنی جب درود پڑھتے ہیں تو آخری جملہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حاضر کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، حاضر کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حاضر کا، موجود کا صیغہ اس عقیدے کے ساتھ پڑھنا کہ آپ زندہ ہیں، موجود ہیں، آپ کو موت نہیں ہوئی، اللہ رب العالمین کے ضابطے کی مخالفت ہے. اللہ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کہا انک میت وانہم میتون. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبے میں کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں اللہ کے نبی کی جب وفات ہوئی تو آپ کا سر میرے ران اور سینے کے درمیان تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا، آپ کی تدفین ہوئی، آپ کی جنازے کی نماز پڑھی صحابہ کرام نے. یہ تمام کے تمام مسلمہ ضابطوں، صحابہ کرام کے عمل، منہج اور ان کی شان میں گستاخی ہے، تمام چیزوں کا انکار ہے. اب اگر کوئی شخص تحیات میں کہتا ہے تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم دیا ہے اور اس عقیدے کے ساتھ کوئی نہیں پڑھتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ کتاب و سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ آپ کی ذات ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے ہر وقت. بلکہ اگر قرآن مجید پڑھیں تو اس کی سلسلے میں بے شمار دلیلیں آپ کی زندگی میں مل جائیں گی. اور آپ کی وفات کے بعد قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، تیسرا پارہ اٹھا کر دیکھیے، حضرت مریم والا واقعہ جو ہے، جب یہ لوگ یلقون اقلامہم، قرآن کے الفاظ ہیں، جب یہ اپنی قلموں کو ڈال رہے تھے تو اے نبی آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے. صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ کو جھوٹی خبر ملی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے. آپ نے بیعت رضوان لی، لقد رضی اللہ عنہ المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے. بخاری کی روایت کے الفاظ ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، اللہ کی قسم ہم قتل عثمان کا قصاص دیں گے، جبکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں زندہ تھے. کتنے واقعات ہیں.
بیر معونہ کا واقعہ ہوا، صحابہ کرام کو 2 مرتبہ، ایک مرتبہ 10 صحابہ کرام، ایک مرتبہ 70 صحابہ کرام کو لے جا کر کے دھوکے سے شہید کیا گیا۔ اگر آپ ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے، موجود ہوتے، آپ کو علم غیب ہوتا تو آپ یہ ہرگز نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات اگر آپ سنیں، قرآن میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے، آپ کے ساتھ ہر جگہ حاضر نہیں۔ اللہ کے نبی صحابہ کو بھیج رہے ہیں جا کر کے بنو قریظہ کی صحیح خبر لے کر کے آؤ، اگر ان لوگوں نے معاہدہ قائم رکھا ہے تو بتا دینا اعلان کیا، ورنہ پھر اشارے کنائے۔ آپ ہر جگہ حاضر تھے تو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ کو تو وہاں کے پورے حالات پہلے ہی معلوم رہتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم غیب کا بھی ایسے ہی معاملہ ہے۔ پوری حدیث معراج اٹھا جائے گی، ہر جگہ حضرت جبرائیل سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کیا عذاب ہو رہا ہے؟ اگر آپ کو معلوم ہوتا تو آپ سوال ہی کیوں کرتے؟ تو اس قسم کی بدعقید کی۔ اور پھر عبادت صرف اللہ کی کرنا، شرکوں سے بچنا، اور صرف رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا، بدعت سے بچنا۔ بدعت کہتے ہی ہے دین میں نئی چیز کو، کل بدعت ضلالہ، کل ضلالۃ فی النار۔ دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی، اور اگر ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب بعض لوگوں نے دیکھیے ابھی درود بنا لیا ہے، اذان سے پہلے درود پڑھ دیں اور اذان کے بعد درود پڑھ دیں بلند آواز سے۔ درود کا کوئی وقت نہیں ہے، جب آپ کو وقت میسر ہو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن کسی چیز کو دین بنانا، عبادت بنانا، اور نہ کرنے والے کو مجرم سمجھنا، اور کرنا دین کے کسی کام کے اندر اس کو جوڑ کر کے اضافہ کرنا، یہی تو بدعت ہے، یہی بدعت ہے۔ خود کے ایک ذاتی واقعہ یاد آ رہا ہے، ذرا سا غور کیجیے۔ میں نے ایک مرتبہ ایک مسجد کی دریافت کیا، جیسے ہمارے یہاں اگر بولا جائے تو لوگ کہیں گے دیکھو درود کی مخالفت کر، ارے درود پڑھنا بھی گناہ ہے، غلط ہے، اس کی اتنی افضلیت ہے۔ اللہ کا بڑا آسان جواب ہے، غلط نہیں، مقام غلط ہے۔ اس کو اس طرح کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی تو نماز پڑھ رہا ہے تو اللہ کے نبی نے کہا سجدہ اللہ کا سب سے محبوب عمل ہے، ناک زمین پر رکھ کر اللہ کی پاکی اور بڑائی بیان کرتا ہے۔ اب نفل نماز میں اگر کوئی آدمی ایک رکعت میں 3 سجدہ کرے تو ہوگی نماز؟ بالکل صحیح جواب ہے جو سر کے اشارے سے دیا لوگوں نے، نہیں۔ کیوں نہیں ہو؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے 2 ہی بتایا ہے۔ اب یہاں پر کوئی نہیں بولتا ہے سجدے سے روک رہا ہے، اللہ کا سب سے محبوب عمل ہے، اللہ کے سب سے زیادہ، یہاں کوئی زبان نہیں چلا۔ یہی اصول ہر جگہ چلے گا، ایک جگہ کچھ ایک جگہ کچھ نہیں رہے گا۔ ہم اذان دیتے ہیں، اذان کا آخری کلمہ کیا ہے؟ لا الہ، اس کو پورا کر لیتے ہیں نا، محمد الرسول اللہ، چلے گا۔ اب اگر کوئی شخص یہاں پر کہے اللہ کے نبی کا نام کی مخالفت کر رہا ہے، بات درست رہے گی اس کی؟ غلط بات کہہ رہا ہے، مغالطہ دے رہا ہے، نبی کے نام کو بڑھا نہیں رہا ہے، نبی کی بتائی ہوئی چیز کی مخالفت کر رہا ہے۔ اب ایک محمد الرسول اللہ آپ نے بڑھانے دے رہے ہیں اور آگے پیچھے پورا درود آپ نے بڑھا لیا، اس کی گنجائش کہاں سے نکال لی آپ نے؟ ذرا تو سوچئے۔ سمجھانے کے لیے میں ایک ذرا سا ذاتی واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ ہمارے ایک دوست تھے، جوانی کے ایام میں 80 کی دہی کی بات ہے، تو اس وقت تو ہمارے ساتھ کام کرتے تھے۔ کافی دنوں کے بعد، نبوت کے بعد ایک مرتبہ میری ان سے ملاقات ہوئی، ایک مسجد میں مؤذن ہو گئے تھے، تو میں نے سلام علیکم کرم کرنے کے بعد ان سے گفتگو ملاقات ہوئی، خیر کی دریافت کرنے کے بعد میں نے پوچھا تو بتانے لگے، تو میں نے کہا کہ یار مجھ کو اصل میں آپ سے ملاقات کرنی تھی، ایک سوال کرنا تھا۔ کہنے لگے حافظ صاحب کہیے۔ تو میں نے کہا کہ آپ اچھی اذان دیتے ہیں یا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اچھی اذان دیتے ہیں؟ تو کہنے لگے حافظ صاحب آپ اتنے دن کے بعد ملے، آپ تو مذاق اڑا رہے ہیں۔ مولا مذاق نہیں اڑا رہے، بالکل سنجیدہ سوال کیا، آپ کی اذان اچھی ہے یا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی اچھی ہے؟ تو کہنے لگے کہ نہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی اچھی تھی۔ میں نے کہا نہیں، مجھ کو لگتا ہے آپ کی اذان اچھی ہے، آپ بول تو میں مان لوں گا، بس صرف آپ کے منہ سے سننا چاہیے۔ آپ ایسے کیوں گئے؟ میں نے کہا کیوں آپ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کو اچھی کہہ رہے ہیں اپنے سے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ان کو اذان سکھائی، اللہ کے رسول اور تمام صحابہ کرام کے سامنے آپ اذان دیا کرتے تھے، مؤذن رسول کہا جاتا ہے انہیں۔ پہلی اذان جو فتح مکہ کے موقع پر کعبہ کی چھت پر دی تھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی۔ تو
اسی لیے کہا، میں نے کہا لیکن ان کی اذان میں تو آگے پیچھے درود نہیں تھا، اگر وہ اچھی تھی تو وہی علی تھی، اور نہیں تو بول کے اس سے اچھی میں نکال لیا، اس میں تو کمی تھی، یہ کمی میں نے دور کر دی۔ اگر اچھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی تھی تو وہ دے، اور نہیں تو بول کہ میری ان سے زیادہ اچھی ہے۔ نبی تو بتانے میں چوک گئے، صحابہ تو کرنے میں چوک گئے، ائمہ کرام نے نہیں کی، ابھی 20 سال پہلے تک کہیں نہیں کیا تھا، ورنہ بے شمار لوگ ہمارے سماج اور معاشرے میں زندہ ہیں جنہوں نے وہ دور دیکھا ہے کہ کہیں اذان سے پہلے درود نہیں پڑھا جاتا۔ یہ درود والی اذان نہیں تھی، یہ تو ابھی بالکل یعنی جدید کیا بولتے ہیں وہ جدید ماڈل ہے، یہ بالکل نیا بنائی ہوئی اذان ہے۔ اللہ کے نبی نے جو اذان بتائی تھی، تمام صحابہ کرام نے جو اذان دی، پوری دنیا میں 1400 سال تک جو اذان دی جاتی تھی اس میں آگے پیچھے درود نہیں پڑھا جاتا۔ اب چند علاقے کے چند لوگوں نے یہ نکال لیا، ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ درود بڑی اہم عبادت ہے، جیسے ہی اذان ختم ہو آپ دعا پڑھ کے اذان کی کیا ہے، اور اس کے بعد کیا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، آپ تلقین کی گئی ہے۔ آپ اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، آپ دعائیں پڑھیے، اللہ کے نبی پر درود بھیجیے، جتنے ملتے پڑھیے درود۔ جہاں اجازت ہے، جہاں پابندی نہیں ہے وہاں پر آزادانہ کام کیجیے، اور جہاں پابند کر دیا گیا کہ یہ عمل اس طرح کرنا ہے تو اسی طرح کرنا ہے۔ اب کوئی آدمی اگر بنیان میں کام کرتا ہے، گرد و غبار بہت زیادہ اٹھتے ہیں، تو آپ یہ نہیں کہے گے کہ وضو کرتے وقت تو کونی کی بجائے کاندھے تک دھولے، وضو کے نام پر یہ چیز نہیں چلے گی، ورنہ آپ نہانے میں کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا، لیکن وضو کے نام پر آپ یہ نہیں کرتے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ گھر تو غبار زیادہ ہے 4 مرتبہ دھولے میں، وضو کے نام پر یہ نہیں چلے گا۔ وضو جس کو کہیں گے 3 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ کم سے کم 1 مرتبہ دھونا ہے، کم سے کم، اور جو ترتیب اللہ کے نبی نے بیان کیا وہی چلے گی۔ روافظ نے یہی کیا، ان کے یہاں وضو کی کوئی ترتیب نہیں ہے، پہلے آ کر کے وہ پیر دھوتے ہیں، پھر اس کے بعد جیسے چاہا، معاف کیجیے کہ کچھ لوگوں نے انہیں تائید کی اور کہا کہ وضو میں ترتیب شرط نہیں ہے، حالانکہ اللہ کے نبی نے جس کام کو جیسے کیا ویسے کرنا چاہیے، بلا کے پک نے نکالنا چاہیے، تو کوئی افضل اور اچھی چیز بھی اگر غلط مقام پر غلط ڈھنگ سے کی جائے تو بجائے یہ کہ اجر و ثواب کا مستحق بننے کے اللہ رب العالمین کے غضب اور اللہ رب العالمین کی پکڑ کا سبب بن جائے گا۔ جیسے ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، ہم اس کو فراغت ہونے کے باوجود 5 نہیں کر سکتے، کام کی مصروفیت کے باوجود 3 نہیں کر سکتے، ایسے ہی معاملات اس کے بھی ہیں۔ اس لیے عبادت کرتے وقت تو خاص طور سے اس کا لحاظ کرنا چاہیے کہ عبادت صرف اللہ کی ہو اور طریقہ صرف رسول اللہ کا ہو۔ بڑی فضیلت اللہ رب العالمین نے اس کی بیان فرمائی ہے، اس کو خوب کثرت کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے آخری بات کے طور پر کہہ دوں، دعا مانگنے کا جب طریقہ بتایا گیا ہے احادیث میں، وہ بھی ہے کہ آدمی کو جب دعا مانگنا ہو تو اس کا آغاز اللہ کی تعریف سے، سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے 3 کلمہ، 4 کرنا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کے اوپر کی تعریف و تمہید، توصیف، بڑائی، کبریائی بیان کرنے کے بعد اللہ کے نبی پر درود بھیجیں، پھر توبہ اور استغفار کریں، پھر اپنے لیے، اپنے والدین، اپنے اعزاء، اقارب اور دیگر جو بھی ضرورت ہو وہ اللہ سے مانگیں، اور پھر اسی ترتیب کو الٹتے ہوئے پھر درود پڑھیں، پھر اللہ پر اللہ کی تعریف و توصیف، اور پھر اس کے بعد دعا ختم کریں تو صندوق کی طرح معاملہ ہو جاتا ہے۔ یعنی دعا اس طرح جاتی ہے اللہ کی بڑائی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے جو اچھے اچھے نام ہیں اس کے ذریعے۔ ایک صحابی آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، انہوں نے دعا مانگی اور اس میں کہا یا ذا الجلال والاکرام یا رب العالمین۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس نے اللہ رب العالمین کے اسماء حسنی، اللہ رب العالمین کے بڑے نام کے ساتھ اللہ سے پکارا، اللہ نے اس کی دعا قبول کی۔ اللہ کے نبی نے کہا جو ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگے گا اللہ قبول کرے گا۔ اور بھی الفاظ ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی نے یہ الفاظ کہے تو آپ نے کہا اللہ نے اس کی دعا قبول فرمایا۔ تو اللہ کی تعریف و توصیف بیان کرنا چاہیے، یہ طریقہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو عزت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی پھٹکار اور ان کے لیے نہایت رسوا کن عذاب ہے۔ اللہ کو اور اس کے رسول کو عزت دینا کیا ہے؟ اللہ کو عزت دینا یہ ہے
کہ آدمی اللہ کو غالب رکھتا ہے. جیسے بعض لوگ یہ جو حالات ہوتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے، جیسے زمانہ ہے اللہ رب العالمین نے کہا میں خود زمانہ ہوں، اس کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. گناہ کا کام کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کو بندہ اذیت دیتا ہے. رسول کو اذیت دینا، جیسے ساحر اور قذاب اور جھوٹا کہا، رسول کی مخالفت، یہ سب اس میں داخل ہے. تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ آخرت میں اللہ کی پھٹکار اور ان کے لیے انتہائی رسوا کن عذاب ہے جو لوگ یہ کام کرنے والے ہیں. اور والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا دیں بغیر کسی جرم کے جو اس سے سرزد ہو، بڑی بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں. یہ اللہ کو، رسول کو، صحابہ کرام، ابھی محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوا چاہتا ہے. اس ماہ محرم الحرام میں صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا، ان پر سب و ستم کرنا، انہیں جانے انجانے میں منظم سازش کے تحت رافضیت کی چپیٹ میں آ کر کے کچھ ایسے تبصرے کر دینا اور کچھ ایسی چیزیں جو واٹس ایپ پہ آتی ہے اس کو فارورڈ کرنا، یہ تمام چیزوں میں داخل ہے. ہمارے یہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمرو بن عاص، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ، دیگر صحابہ کرام، حضرت عثمان ذو النورین، بڑی آسانی کے ساتھ کچھ لوگ تبصرہ کر جاتے ہیں ان کے اوپر، کہے جاتے ہیں ان کے بارے میں، حالانکہ تاریخ کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے. ایک تو تاریخی روایت دنیا میں کسی بھی قوم کے نزدیک تاریخ معتبر ترین چیز نہیں مانی جاتی دنیا میں کسی قوم، کیونکہ تاریخ لکھنے والا خود حالات سے متاثر ہو کر تاریخ لکھتا ہے. اور یہاں معاملہ یہ ہے کہ رافضیوں نے اس قدر تاریخ میں اس قدر چھوڑ ڈالا ہے، اس قدر کہ ہمارے یہاں انتہائی محفوظ سرمایہ ہے احادیث کا، جس کے ذریعے ہم صحیح بات تک کے پہنچ سکتے ہیں. اور خاص طور سے خاندان بنو امیہ کے سلسلے میں روافض نے جو طریقہ اختیار کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے دور میں اموی خلیفہ کے دربار میں ایک آدمی کو پکڑ کے لایا گیا. جب اس کو گرفت میں لایا گیا تو وہ کہتا ہے مجھ کو تو سزا دے دو، لیکن میں نے 3000 روایتیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت اور اہل بیت کی بڑائی میں بنا دیا، اس کا کیا کریں؟ جھوٹی روایتیں اور پھیلا دیا ہے. وقت کے خلیفہ نے، عبد الملک بن مروان کا غالباً دور تھا، کہا کہ میری سلطنت میں علی بن مدینی، یا مہدی کا دور تھا، علی بن مدینی، احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین جیسے محدثین ہیں جو ایک ایک روایت کو چھان پھٹک کر الگ کر دیں گے، اور بعد میں کیا محدثین نے ایک ایک روایت. یہ آپ دیکھیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اقوال ہیں اکثر ٹیبل ہیں، اکثر جو باتیں بنائے گئے، موازنہ کبھی نہیں کرنا چاہیے صحابہ کرام کا. لیکن علم کے معاملے میں اگر دیکھیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کتاب الرؤیا صحیح بخاری کو اٹھا کر کے دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر بیان کی کہ دیکھا گیا کسی کی قمیض چھوٹی ہے، کسی کی بڑی ہے، کسی کی کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قمیض اتنی بڑی کہ اس سے یعنی لتھڑ رہا ہے. اللہ کے نبی نے کہا اس سے دین ہوا ہے. علم کا بھی معاملہ آپ دیکھیے کتاب الرؤیا میں اٹھا کر کے دیکھیے، کئی روایتیں ہیں، یہ ٹول ہے دین اور علم کے بارے میں. اس کو آ کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کھینچا. اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے کچھ کمی پائی، کمزوری پائی. دیگر لوگوں نے بھی کھینچا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب آ کر کے اس ڈول سے پانی کھینچنا شروع کیا تو جانوروں کے پینے کا جو علاقہ تھا وہ بھر گیا، ساری چیزیں بھر گئی، سب کو سیراب کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی فضائل، اللہ کے نبی نے مانگا تھا اللہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو. اللہ کے نبی نے کہا تمہاری مثال موسیٰ کی طرح ہے علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی فضائل یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے کہ مناقب اور فضائل میں آپ دیکھیے دیگر صحابہ کرام کے مناقب اور فضائل لوگوں نے نہیں بیان کرتے. کیا مناقب اور فضائل ہے صحابہ کرام، الگ الگ اللہ رب العالمین نے خوبیاں عطا کی تھی. تو ہمارے یہاں ابھی یہ جو رافضیت کا معاملہ رہے گا، ابھی یہ دیکھیے میں ایک جملہ صرف کہوں گا، پھر انشاءاللہ موقع رہا تو اس کی تفصیل بیان کروں گا. ہم لوگ کہتے ہیں ایک شعر بہت مشہور ہے اور ایک دم غلط ہے فنی اعتبار سے. فنی اعتبار سے کیا غلطی ہے؟ عروض شاعری میں جو ہوتا ہے اس کا وزن ہوتا ہے، کردار ہوتی ہے اس کی.
وزن کے اوپر باقاعدہ اشعار کو دیکھا جاتا ہے۔ مولانا محمد علی جوہر کا بڑا مشہور شعر ہے، کیا؟ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا ہوا۔ فنی اعتبار سے ایسے غلط ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، یہ تو ٹھیک ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس میں جتنا علی پر سب گر جاتا ہے، جب اس کو تختی پر آپ لگاؤ تو زندے کربلے گرتے، یہ ایسے ہو جاتا ہے۔ فنی اعتبار سے بھی غلط ہے، اور معنوی اعتبار سے اسلام مرا کب تھا؟ ابو بکر کے دور میں مر گیا تھا، عمر کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مر گیا تھا، عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مر گیا تھا۔ اسلام زندہ کیا ہے آپ نے۔ اچھا، اسلام جب داؤ پر لگا تھا، اس کی زندگی کی بات تھی، تو کوئی صحابی نہیں نکلا، صرف خانوادہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ واقد ریسی، ابو سعید خدری، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، یہ تمام دیگر صحابہ کرام زندہ تھے، مدینہ میں موجود تھے، روک رہے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ رابضی کا ہلوار ہے، صحابہ کرام پر سب کو ستم کرنا جانے انجانے میں، کیا سمجھتے ہیں؟ یہ معمولی چیز نہیں ہے، بڑی منظم سازش کے تحت کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں جو اقوال ڈالے جاتے ہیں، جس کو ہم فارورڈ کر رہے ہیں، ہمارے پاس تحقیق ہے اس کی، کسی قول سے کیا ہو رہا ہے، ایک کی ایسی فضیلت بیان کی جائے گی، دوسرے کی تنقیص۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کی زبان اقدس سے ارشاد فرمایا، آپ نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے آخری نبی بنایا، تمام نبیوں کے سردار ہے۔ لو الحمد، حمد کا جھنڈا روز محشر رب العالمین اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دے گا، لیکن کہا کہ میں اس پر کوئی بڑائی گھمنڈ نہیں کرتا، یہ اللہ کا انعام ہے۔ انبیاء کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پر فضیلت کی ہم نے، لیکن مقابلے کا، موازنے کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے کہ آپ ایک کی فضیلت ایسے بیان کرو گے دوسری کی شخصیت ہی متعارف نہ رہ جائے، تنقیص نہ آئے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ جو فضیلت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جو فضیلت حضرت ابو ذر غفاری کی ہے، جو حضرت زبیر بن عوام کی ہے، جو ابو عبیدہ بن جراح کی ہے، جو عبد الرحمن بن عوف کی ہے، جو عثمان ذوالنورین کی ہے، جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جو حضرت طلحہ، سعد بن ابی وقاص، کیسی فضیلت۔ وہ جملہ اللہ کے نبی نے کسی کے لیے نہیں کہا میرے ماں باپ آپ اس پر قربان، الگ الگ فضائل ہیں، وہ الگ الگ کسی انداز میں بیان کی جائے، تو یہ بھی بڑی اہم چیز ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ عام آدمی کے اوپر بھی کوئی بھی جھوٹا الزام لگا دینا، اس کو اذیت پہنچانا جرم اس نے نہیں کیا، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ اب ہمارے سماج اور معاشرے میں یہ بڑا مشہور ہے، کسی کے بارے میں اگر کوئی خبر ہے بنا تحقیق، ارے وہ ایسا، چل بیان کرنا، تبصرہ کرنا، بجائے اس کی عزت کا دفاع کرنے کے، اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت سے کھیلتے ہیں۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک الزام آپ لگا دیتے ہیں، اس کا پورا گھرانہ مسلسل ذہنی اذیت سے دوچار ہوتا ہے۔ ایک باپ کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں کہ اس کے بیٹے پر کچھ نہیں گزرے گی، کیا اس کی بیٹی اور اس کی بیوی پر کچھ نہیں گزرے گی؟ آپ نے تو ایک کام کر لیا، بلا تحقیق آپ نے بول دیا۔ کبھی بڑے آدمی کی چاپلوسی میں، کبھی کسی کی دشمنی میں، کبھی کسی کو اذیت دینے میں، کسی سے حسد میں، یہ سب چیز آدمی کرتا ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ موڑ پر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی خود آزمائش میں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تم کسی کی عزت، اگر حقیقت میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہے، کسی کی عزت ڈھانکو گے، اس وقت اللہ تمہاری عزت کو ڈھانکے گا جب پوری کائنات کے سامنے تم رہو گے۔ روز محشر معمولی چیز نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عزت کا دفاع کریں۔ جھوٹا الزام لگا دینا، ایک آدمی کے بارے میں ہمارے سماج اور معاشرے میں الزام لگا دو، بیچارہ آپ صفائی دیتا رہے عمر بھر، بولتا رہے، بڑا آدمی تو اذیت پہنچنا بہت اہم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو لوگ مومن مرد اور مومن عورتوں کو عزت دیں بغیر کسی جرم کے، جو ان سے سرزد ہوا ہو، وہ بڑے بہتان اور سری گناہ کا بول رہا ہے، بہتان لگا رہے ہیں، سری گناہ کا بول رہا ہے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اس لیے گفتگو کرتے ہوئے کسی کی شخصیت پر جب بات چیت ہو تو بہت احتیاط کرنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی۔ اب یہ تعلیم دیکھیے کیسے شروع ہوئی، گھریلو احکامات بیان کیے گئے، گھریلو احکامات خواتین کے، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کے ذریعے ہم کو دین پہنچا، عبادت بتائی گئی۔ اب اس کے بعد سماجی احکامات کتنے زبردست انداز میں بیان کیے گئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہماری خواتین کو رب العالمین پردے کی توفیق دے۔
ہمارے نوجوانوں کو بے حیائی سے حفاظت فرما، ہمارے مردوں کی بے حیائی سے حفاظت فرما، خواتین کی بھی حیائی سے حفاظت فرما رب العالمین الہ العالمین۔ کثرت سے وہ اعمال جو تو نے بیان کی ہے تیرے نبی کے ذریعے سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق الہ العالمین۔ ان گناہوں سے ہمیں بچا رب العالمین جو شیطان ہمارے اوپر حملہ آور ہو کر کے ہماری مجلسوں میں کرواتا ہے، غیبت سے، سری بہتان سے، چغلی سے ہماری حفاظت فرما رب العالمین، ہماری زبانوں کو محفوظ رکھ رب العالمین الہ العالمین۔ ایسی مجلسوں سے ہم کو دور رکھ رب العالمین۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت